قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر میں سورہ 59 کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، اس آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ بھی تم کو رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اسے رک جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج اپنے معاشرے میں کہ ہمارے بیچ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے، یعنی رسول کی بات ہے، لیکن اس کے بعد ایک لیکن آ جاتا ہے۔ یہ لیکن کتنا خطرناک ہے، وہ چند مثالوں سے ہم نے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ گئی تو عزت اور احترام سب کا کیا جائے گا۔ کوئی امام ہے، کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعین ہے، محدثین ہے، مفسرین ہے، سب کی عزت کی جائے گی۔ لیکن جہاں کہیں رسول کی بات آگے صلی اللہ علیہ وسلم، اصول یہ ہے کہ عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بات کس کے لیے جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے گی۔ یہی بات صحابہ بھی کرتے تھے۔ اب دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بات تو ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن تو یہ لیکن کتنا جملہ خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا ہیں، جس میں حضرت عباس ہے رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ ہے۔ یہ چچا ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ کچھ چچا ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں لائے، جیسے ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 515، اور اس سے آگے آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو سب سے کمتر عذاب جہنم میں کسی کو ہوگا وہ میرے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کا سر کھول رہا ہوگا۔ اب خود نبی کہہ رہے ہیں نام لے کر کے، اب کیوں چچا کا نام لے کر کے کہا؟ کیوں؟ ایمان نہیں لائے تھے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب نے جو ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس طریقے سے پیار اور شفقت اور محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم میں کا اکثر مسلمان آج دیکھ کر کے شرما جائے گا۔ ہم میں کے اکثر مسلمان وہ پیار، محبت، شفقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر پائیں گے جو ابو طالب کرتے تھے۔ لیکن پھر مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ساتھ دے رہے ہیں، شیب ابی طالب میں بھی ساتھ ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ آپ یاد کریے وہ واقعہ کہ جب ابو طالب موت کے دہانے پر ہے اور بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، چچا کی موت کی خبر کی سننے میں آ رہی کہ چچا ابو طالب انتقال کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے آئے، چچا کے پاس بیٹھ گئے، کیونکہ چچا تھے، اور ایسے ویسے چچا نہیں، بہت مانتے تھے، بہت محبت کرتے تھے نبی سے۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان کم از کم کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو دیکھیں کیوں؟ کیونکہ چچا اللہ کے یہاں رشتہ داری نہیں چلتی ہے، اللہ کے یہاں سکہ چلتا ہے ایمان کا۔ سمجھا رہے نا جی؟ آپ میرے چچا ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ رشتہ داری قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ کیوں؟ رشتہ داری کا سکہ اللہ کے نہیں چلتا، ایمان کا، التوحید، ایمان کا۔ ایمان والا تھا کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ باپ کہاں چلے گئے؟ جہنم میں، آزر۔ کیوں؟ بت پرست، ایمان نہیں لائے۔ اب سوچئے، ابراہیم کے باپ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم، لیکن اللہ کا اصول، اللہ کی سنت نہیں بدلتی ہے بھائی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے تو اللہ قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ یہ دنیا میں چلتا ہے، قیامت کے دن نہیں چلتا، اللہ کی بارگاہ میں یہ سب نہیں چلتا۔ نبی کہہ رہے ہیں چچا 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 میری بات کو مانیے، کم از کم کان میں کہیے لا الہ الا اللہ۔ اب سامنے جو سربراہ کھڑے ہوئے ہیں، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو طالب،
اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے. اب دیکھو ابو طالب کیا کرے, بیٹا تو سچا, تیری بات سچی, تیرا دین سچا, یعنی حدیث تو ہے لیکن بیٹا اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں پھر سکتا. دیکھو لیکن آپ تسلیم کر رہے ہیں, بیٹا تو سچا, تیری باتیں سچی, میں مانتا ہوں تبھی تو تیرا ساتھ دیا ہوں, لیکن بیٹے, لیکن میرے بیٹے, اللہ اکبر, اسی لیکن پر انتقال کر گئے, کلمہ نصیب نہیں ہو پایا. بعض مسلمان بھائیوں کو یہ شک بھی ہے, شکوک ہے ان کے ذہن میں کہ ابو طالب کلمہ پڑھ چکے تھے. نہیں, صحیح مسلم کی حدیث جا کے آپ پڑھ لیں, اللہ کا اصول ہے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے ہدایت نہ دے. ابو جہل اسلام کا اتنا بڑا دشمن, امت کا فرعون کہا گیا ابو جہل کو, لیکن اللہ کو اس کے بیٹے اکرمہ کو ہدایت دینا تھا, اللہ نے دے دی. اکرمہ رضی اللہ عنہ بن گئے. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں, ان کی بیوی کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا, نہیں اللہ نے دیا. ان کے بیٹے کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا, اللہ نے نہیں دیا. تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, یہ لیکن ابو طالب کو دیکھ رہے اب کہاں لے کے چلا گیا, جہنم میں. کتنے آج مسلمان حدیث ہے لیکن کہتے ہیں کہ لیکن میری امام صاحب بھی کو ایسا بولتے ہیں, قاری صاحب بھی ایسا بولتے ہیں. دیکھیے سب کی عزت کی جائے گی میں نے کہا, لیکن رسول کی بات سراخوں پر, نبی کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی, نہ میرے باپ کی, نہ آپ کے باپ کی, نہ میری والدہ کی, نہ آپ کے والدہ کی, نہ میرے چچا کی, نہ آپ کے چچا کی, نہ میرے امام کی, نہ آپ کے امام کی, نہ میرے پیر کی, نہ آپ کے پیر کی, نہ میرے ولی کی, نہ آپ کے ولی کی. کسی کی بات نہیں چلے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ نساء میں سورہ 4 آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تم میں سے جو بڑے ہیں یعنی تمہارے جو علماء وغیرہ ہیں ان کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, لیکن اگر ان میں اختلاف ہو جائے, کن میں؟ تمہارے بڑوں میں, تمہارے علماء میں اختلاف ہو جائے, فَرَدُّوهُ, پلٹاؤ اس اختلاف کو. کدھر؟ علماء کی طرف نہیں. فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس کو پلٹاؤ اس اختلافی مسئلے کو. کہاں پر؟ اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, مطلب قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پلٹاؤ اس بات کو. کدھر پلٹانا ہے؟ قرآن کی طرف اور سنت کی طرف. ذالک خیر واحسن تاویلا. اس لیے کبھی بھی کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, اللہ نے کہا پلٹانا ہے اس کو. کدھر؟ اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف اور رسول کی طرف. اب جو فیصلہ رسول کر دے, کیا کرنا ہے قرآن سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 65 میں نظر فرماتے ہیں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے کہا آپ کے رب کی قسم ہے, وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا, وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. کون؟ جب ان کے اختلافی مسائل میں جب تک وہ آپ کو حکم نہ مان لیں, آپ کو جج نہ مان لیں. یعنی کوئی مسئلہ ہو گیا شریعت کا, اختلاف ہو گیا, فلاں وہ کہہ رہا ہے, فلاں وہ کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک آپ کو یہ حاکم تسلیم نہ کر لے اختلافی مسئلہ. اللہ نے کیا کہا اس کے بعد؟ اے نبی جو آپ فیصلہ کر دیں, ایک ہوتا ہے کسی بڑے نے فیصلہ کر دیا, آپ کو فیصلہ جچا نہیں لیکن مجبوراً آپ نے مان لیا دل پر پتھر رکھ کے, ابھی بڑے ہیں کیا بولیں گے. اللہ نے کہا ایسا نہیں ماننا, یعنی ماننا تو ہے, یعنی نبی کی بات کو ماننا ہے, لیکن کیسا دل پہ پتھر رکھ کے؟ کہا نہیں, بالکل کھلے دل سے تسلیم کرنا ہے, بغیر کوئی دل میں
रंजिश और टीना कपट रखते हुए नहीं नहीं मेरे को नहीं जचा, आपको नहीं जचा, मसला नहीं है। रसूल की बात आ गई, ले लेना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर नहीं करेंगे आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं ला, वो मोमिन नहीं है। ये कुछ तमहीदी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं अपने उन्वान में जाने से पहले। बहुत सारी बातें और हैं लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। ये तमहीदी बातों को समझना बेहद जरूरी है मेरे भाइयों। क्या हमने समझा कि इख्तलाफ हो जाए अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटा, अब मान लेना उस बात को, और अगर नहीं माने अल्लाह ताला कहता तुम ईमान वाले नहीं हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाया और पूछा कैफ़ा तख्तलिफु हाज़िहिल उम्मा, इब्न अब्बास ये बताइए ये उम्मत इख्तलाफ में कैसे पड़ेगी। देखो सहाबा उस वक्त सोच रहे कैफ़ा तख्तलिफु हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत इख्तलाफ में कैसे पड़ेगी है इब्न अब्बास, वह नबी हुआ वाहिद, जबकि इसका नबी तो एक है, वह किताब हुआ वाहिद, इस उम्मत की किताब कुरान एक है, वह किबलत हुआ वाहिद, और इस उम्मत का किबला एक है आने काबा, फिर उम्मत इख्तलाफ में कैसे पड़ेगी। अब देखिए अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कितना प्यारा जवाब दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, कुरान मजीद हमारे सामने नाजिल हुआ, हमने कुरान को पढ़ा, समझा, उसकी तफसीर जानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमने कुरान मजीद की हर आयत का शान नुज़ूल भी जाना कि इस आयत का पस मंज़र क्या है, उसके सबाक और सियाक को जाना। लेकिन ऐ अमीरुल मोमिनीन, बाद में ऐसे लोग आएंगे, यानी बाद के ज़मानों में ऐसी कौमें आएंगी जो कुरान तो पढ़ेंगी लेकिन कुरान की तफसीर से नावाकिफ होंगे, आयतों के पस मंज़र से नावाकिफ होंगे, आयतों के शान नुज़ूल से नावाकिफ होंगे, आयतों से क्या मुराद है उससे नावाकिफ होंगे, और हर आदमी क्या करेगा, अपनी अपनी तफसीर करेगा। इब्न अब्बास कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उम्मत इख्तलाफ में पड़ जाएगी। हजरत उमर गुस्सा हो गए, डांटा इब्न अब्बास को, कैसी बात कर रहे हैं आप, चले गए उनके इब्न अब्बास। थोड़ी देर हजरत उमर गौर कर रहे हैं, बात तो सही कह रहा था वो, यानी आयतों की तफसीर अलग तरीके से की जाएगी, वो फहम जो सहाबा का था उसको छोड़ दिया जाएगा, किसी आयत की दलील कुछ होगी उसको फिट कहीं और किया जाएगा, तब क्या होगा, इख्तलाफ होगा उम्मत में। फिर बुलाया किसको, अब्दुल्ला बिन अब्बास को, बुलाओ बुलाओ उसको। आया अब्दुल्ला बिन अब्बास, कहा फिर से बोलो क्या बोल रहे थे। अब देखो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपनी बातों को बदला नहीं, यानी भाई अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमान है। हाँ आजकल बहुत सारे लोग परेशानियां देख के बोलते हैं भाई मोहल्ले का बड़ा आदमी है, नहीं बोल सकते भाई, मोहल्ले का बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, उससे क्या मतलब है, कुरान हदीस बदल देंगे आप। नहीं नहीं नहीं, ये फुला आदमी, हाँ ये आपके बारे में ऐसा बोलेगा, तो बोलने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता, और इसके बोलने से कोई बुरा हो जाता। अगर ऐसा होता तो क्या बात थी, नहीं चलता दलील में, इस्लाम में ऐसा नहीं चलता भाई, हक हक है। देखिए दोबारा बुलाया, फिर से बोलो क्या बोल रहे थे, डर गए, नहीं कहा हक तो हक है अमीरुल मोमिनीन, आप डांटे जो करना करे। इब्ने अब्बास ने वही सारी बातें दोहराई जो पहली मर्तबा कहा। क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन लोग कुरान की तफसीर गलत करेंगे, उसके शान नुज़ूल को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और अपने मन मुताबिक बातें कहेंगे कुरान के ताल्लुक से। अल्लाह अकबर, उम्मत इख्तलाफ में पड़ जाएगी। अमीरुल मोमिनीन ने कहा इब्ने अब्बास तुम सच कह रहे हो। आज देखिए वही हो रहा है, दलील कहां उठा के फिट कर दिया जा रहा है, इख्तलाफ हो गया उम्मत में। सहाबा क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, देखिए सहाबा का मौक़िफ़ देखिए, नबी दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 30। ऐ नबी आप भी इंतकाल करेंगे और ये लोग भी इंतकाल करेंगे। जो दुनिया में आया उसको इंतकाल करना है भाई, हर जानदार को मरना है ना। ऐ नबी आप भी इंतकाल करेंगे, ये भी इंतकाल कर जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, सहाबा पर गम का ऐसा पहाड़ टूटा, उनकी दिमाग उनका जहन तस्लीम नहीं कर रहा है, क्या दुनिया के सबसे बड़े आदमी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हमको छोड़ के चले जाएंगे, कैसे हो सकता। कौन, हजरत उमर जैसा आदमी,
ننگی تلوار لے ہوئے کیا کہہ رہے؟ جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی انتقال کر گئے، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا، اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دوں گا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، دیکھو کیسا ماحول ہو گیا۔ ابو بکر صدیق آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل آدمی ابو بکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم یہاں رکھا ہوا ہے، صحابہ میں گہما گہمی مچی ہوئی ہے۔ ابو بکر آئے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو چوما، اللہ اکبر، اور کیا کہا؟ اللہ۔ نبی چلے گئے دنیا سے، ابو بکر نے پیشانی کو چوما اور کیا کہا؟ کہا جان لو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا وہ یہ جان لے اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آنی ہے۔ ہمارے فاروق آئے، کہا عمر قرآن کی آیت تم نے نہیں سنی؟ اے نبی اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو کیا یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ پڑھی، عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا لگا مجھے اس دن کہ پہلی بار اس آیت کو سن رہا ہوں۔ دیکھیے آیت نہیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، یاد دہانی کی گئی۔ کہہ رہے ہیں ایسا لگا کہ پہلی بار زندگی میں اس آیت کو سن رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کہ میرے ٹانگوں کے نیچے سے زمین کھینچ دی گئی ہے۔ بیٹھ گئے، یقین آ گیا، نبی چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، رخصت ہو گئے ہم سے۔ ماحول گیا، کیا چل رہا تھا؟ دن بھر کا ٹینشن، خلیفہ کون بنے گا؟ ثقیفہ بنی ساعدہ ہو۔ انصار والے کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے طرف سے ہوگا، مہاجرین والے کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے طرف سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پوچھ چاہتے تھے کیا وہ؟ نہیں۔ ابو بکر آئے، کہا لوگوں میں نے محمد رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، یعنی مہاجر میں سے ہوگا۔ دیکھیے یعنی اختلاف ہے، صبح سے گہما گہمی چل رہی ہے، خلیفہ کون بنے گا؟ ابو بکر کس کی بات لائے؟ کہا لوگوں میں نے حدیث سنی ہے، حدیث آ گئی، سمجھ رہے بات کو آپ؟ حدیث آ گئی، میں نے سنا ہے امام الانبیاء سے خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا ابو بکر اپنے ہاتھ کو آگے کریے، میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر۔ ابو بکر نے کہا عمر تم اپنے ہاتھ کو آگے کرو، ابو بکر تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور ابو بکر تم کو خلیفہ تسلیم کرتا ہے۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کی قسم ہے ابو بکر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تھے اور آخری اوقات میں، آخری لمحات میں نبی چل رہے تھے، اس وقت ہم سب موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں امامت کرنے کے لیے اپنے مسلح پر کھڑا ہونے کے لیے لائق سمجھا تھا وہ کون تھے؟ وہ آپ تھے، اور آپ کے رہتے ہوئے کوئی اور خلیفہ بن سکتا نہیں ہے۔ آپ ہاتھ آگے کریں، بیعت ہم کریں گے۔ ابو بکر نے ہاتھ آگے کیا، عمر فاروق نے بیعت کیا، اور اختلاف جو چل رہا تھا کہ خلیفہ کون بنے گا ختم۔ کیوں؟ حدیث آ گئی۔ اللہ اکبر کریں، ایمان ہے ہمارا۔ انہوں نے نہیں کہا ابو بکر دلیل لاؤ، پیش کرو بات کو، نہیں، حدیث آ گئی، حدیث آ گئی بھائی۔ معاملہ گہما گیا، تدفین کہاں کی جائے گی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی کہہ رہا ہے بقی میں کر دو، کوئی کہہ رہا ہے کہیں اور کر دو، کوئی کہہ رہا ہے مدینے لے چلو۔ ابو بکر آئے، دیکھو پھر ابو بکر آئے، کہا لوگوں میں نے نبی سے ایک بات سنی تھی جو آج تک نہیں بھولا، یہ ترمذی کی حدیث، صحیح حدیث، حدیث نمبر 1018۔ صحابہ نے کہا کیا سنا تھا آپ نے؟ کہا میں نے سنا تھا کہ جو نبی جہاں انتقال کرتا ہے اس کو وہی دفنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کہاں انتقال کیے ہیں؟ اما عائشہ کے حجرے میں۔ دیکھو غور کرو ذرا بھائیو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ بعض جاہل ایسے ہیں جو امی عائشہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان پر لعنتیں کرتے ہیں،
یہ اتنے بڑے جاہل ہیں میرے بھائیوں، یہ شیعہ حضرات، یہ رافضی جو عائشہ پر بہتان لگائے، یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اللہ کی رحمتیں حجر عائشہ پہ نازل ہوتی تھی، اور قیامت کی صبح تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک حجر عائشہ پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ اعجاز نہیں ہے عائشہ کا رضی اللہ عنہ؟ اور کیا بولوں میں آپ کو، کیا بولوں؟ حضرت عائشہ کا ان کی پاک بازی دیکھیے ذرا۔ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول انتقال کر گئے اور دفنا دیے گئے، ابو بکر انتقال کر گئے، اللہ کے رسول کے بغل میں دفنا دیے گئے۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے، انتقال کا وقت قریب آیا، جب ان کو شہید کر دیا تھا بلول فیروز نے، آخری لمحات میں تھے حضرت عمر، کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹے عبداللہ بن عمر جاؤ مومنوں کی ماں کے پاس، عائشہ کے پاس جا کے پوچھو، عمر اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین تھے نا، فیصلہ سنا سکتے تھے، کہا نہیں بیٹے جاؤ مومنوں کی ماں سے پوچھ کے آؤ، عمر اجازت چاہتا ہے کس چیز کی؟ نبی کے بغل میں دفن ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی، لیکن میں اپنی وہ جگہ عمر کو دیتی ہوں، چلے آئے بیٹا۔ کہا ابو، مومنوں کی ماں عائشہ نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر انتقال کر گئے، دفنا دیے گئے۔ وہاں کون کون ہے جانتے ہو؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ اللہ اکبر، شیخین ہیں، معمولی تھوڑی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک عمر نہیں تھے نا، تو میں جب حجرے میں جاتی تھی وہاں، اللہ اکبر، دیکھو سر پہ دوپٹہ بعض اوقات نہیں رہتا تھا کیونکہ میرا کمرہ تھا، لیکن جس دن سے عمر دفنا دیے گئے، غیرت دیکھو حضرت عائشہ کی، اس دن سے میں سر پہ دوپٹہ رکھ کے جاتی تھی اپنے ہی دن۔ کیوں؟ عمر لیتے، غیرت ہے یہ عمر کی بھائیوں۔ اللہ، معمولی تھوڑی ہے کیا؟ تم نے جانا اور سمجھا کیا ہے بھائی، کس پر کیا بولیں گے، کس پر یہ لوگ بے وقوف کے جیسے اپنی دنیا آخرت کو برباد کر رہے ہیں، کس پر بول کر کے؟ دیکھیے صحابہ کی بھی یہ بات آ گئی، صحابہ نے کہا ٹھیک، حدیث آ گئی، اب وہ یہ نہیں کہہ رہے لیکن فلاں کو ایسا کہہ رہا ہے، نہیں، فلاں کا کوئی ویلیو نہیں ہے، نبی کی بات کیا ہے، حدیث آ گئی، مان لینے گئے۔ اس صحابہ کے حضرت ابو موسیٰ الاشعری، بخاری اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمر کے گھر آئے ہیں، دستک دی، 3 بار دستک دیا اور چلے گئے۔ یہ ادب سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، 3 بار دستک دیا اور چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے، دیکھا کہ ابو موسیٰ الاشعری جا رہے، کہا ادھر آؤ، واپس کیوں گئے؟ ابو موسیٰ الاشعری کہہ رہے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے کہ کسی کے یہاں جاؤ 3 بار دستک دو، اگر جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جاؤ۔ یہ سیکھنا ہے ہم کو بھی۔ ہم لوگ بے دھڑلے کسی سے گھس جاتے ہیں، نہیں، ہو سکتا ہے عورتیں ہوں، کس حال میں نہ ہو اپنے گھر میں، غلط طریقہ ہے۔ کسی کے گھر میں ہم لوگ جھانکتے ہوئے جاتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ نبی نے کہا اس کی آنکھوں کو پھوڑ دو، نہیں جھانکنا چاہیے۔ عورتیں رہتی ہیں نا بھائی، آپ مرد ہیں نا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ عمر فاروق نے کہا، کس نے کہا ایسا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کہا دلیل لے کے آؤ، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کا واقعہ، دلیل لے کے آؤ۔ ابو موسیٰ الاشعری بھاگتے بھاگتے ڈرتے ڈرتے آئے، صحابہ کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، کیا ہوا بھائی؟ اب دیکھو ابو موسیٰ الاشعری سے دوسرے لوگ ڈرتے تھے، ان سے وہ حضرت عمر سے ڈر رہے۔ کیسا حضرت عمر کا جلال تھا، صحابہ پوچھے کیا ہوا؟ ارے بھائی ایسا ایسا معاملہ ہوا، حضرت عمر کے گھر گیا، 3 بار دستک دی، جواب نہیں، چلا رہا تھا تو بلا کے پوچھا،
تو میں نے کہا کہ نبی نے کہا ہے، تو کہا گواہ لاؤ۔ ابو سعید الخدری، صحابہ ہنسنے لگے، اور دیکھو کیا ہوا اس کو۔ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کیا تم لوگ، اپنا بھائی پریشان ہے تم ہنس رہے، چلو چلو میں نے یہ بات سنی، چلو میں گواہی دیتا ہوں۔ ابو سعید الخدری کہہ رضی اللہ عنہ، کہا یا امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا ایسی ایسی بات ہے یہ، کیا تم نے بھی سنا ہے نبی سے؟ کہا ہاں، واقعی میں نبی نے ایسا کہا تھا۔ اللہ دیکھیں حدیث آ گئی نا۔ حضرت عمر نے کیا کہا، دیکھو ابو موسیٰ، دراصل میں تم پر بہتان نہیں لگا رہا تھا جھوٹ کا، لیکن حدیث کا معاملہ بڑا کٹھن ہے، حدیث ایسی بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا تھا پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، جیسے عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی، لیکن نبی کی بات بولنا معمولی بات نہیں ہے۔ آج لوگ نبی کا نام لے کے کیا کچھ بول دیتے ہیں، ڈر نہیں لگتا لوگوں کو، اللہ ہو کدھر کیا کدھر فٹ کر دیتے ہیں۔ آخری بدھ منانے چل رہے ہیں، کہاں سے آئے لے کے اسلام میں آپ؟ نہیں بولے امام صاحب بول رہے ہیں نبی، ارے اللہ اکبر، عید میلاد نبی منایا جا رہا ہے، کہاں سے لے کے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کھیل سمجھتے، مذاق سمجھتے دین کو؟ نبی کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں، یہ صحابہ ہیں، جنتی لوگ ہیں، پسینہ پسینہ ہو جا رہے ہیں، نبی کی بات کیسے کہہ دوں گا؟ اللہ اکبر۔ کہا میں ڈرتا ہوں اس بات سے ابو موسیٰ کہ بعد کے لوگ آئیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دوسری باتوں کو گڑھنے لگیں گے، لہٰذا میں نے تم سے دلیل مانگی۔ اس لیے کوئی تم کو کہے آج کے دور میں فلاں کام کرنا جائز ہے، دلیل لاؤ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، سکہ چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہیں میرے امام صاحب، آپ کے امام صاحب، کسی کے امام صاحب کی بات نہیں چلے گی، عزت اپنی جگہ پر ہے، بات چلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث کی اہمیت ہے۔ دلیل لاؤ، دلیل نہیں مانا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے صحابہ۔ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا، رأى رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، لا يتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع نماز میں ٹھیک سے کر رہا ہے، نہ سجدہ ٹھیک سے کر رہا ہے۔ بلایا جائے، اسے جب نماز پڑھ لی، فلما قضى صلاۃ، اس نے نماز پڑھ لی، قال له حذیفہ، بلا ادھر، حضرت حذیفہ نے اس کو ادھر کہا میرے بھائی ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ عجیب بات ہے، ایک شخص نماز پڑھ کے آ رہا ہے، حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ راوی کہتے ہیں حضرت حذیفہ نے یہ تک کہا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا نا تو جان لے تیری موت سنت پر نہیں ہوئی۔ نماز پڑھا تھا لیکن نہ رکوع اطمینان سے کر رہا تھا، نہ سجدہ اطمینان سے کرتا۔ کیسے کر رہے ہیں آج ہمارا نماز کیسے پڑھیں تو؟ یہ تو اس کا معاملہ ہے جو کم از کم نماز پڑھ رہا ہے، جو پڑھ ہی نہیں رہا ہے، لیکن آخری بدھ منا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں 12 ربیع اول ہے، ڈھول داشا ڈی جے سب لے کے نکلے گا، ارے نماز کہاں گئی؟ جو نہیں تھا وہ کر رہا ہے، جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہا۔ کہہ رہے ایسا نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو سنت سے ہٹ کے مرا۔ صحابہ کیوں؟ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا رہے، سنت کے مطابق عمل ہونا۔ مسند احمد کی حدیث سنیے، عبداللہ بن عباس طواف کر رہے ہیں، حضرت معاویہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن عباس؟ حضرت معاویہ خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں، حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی اور یمانی، 4 کونے ہیں، چاروں کو استلام کر رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت معاویہ کر رہے ہیں چاروں کونوں کو استلام کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، نبی نے تو دھوکہ کیا، حجر اسود کا، رکن یمانی کا۔ اب دیکھیے حضرت معاویہ نے کیا کہا، بتاؤ خانہ کعبہ کا کوئی بھی ایریا، کوئی بھی روم، کوئی بھی کارنر چھوڑنے لائق ہے؟ ہاں ہے تو نہیں، تو میں کیا غلط کیا؟ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ، دیکھو دلیل آ گئی۔ اے امیر معاویہ، کیا آپ نے اللہ کا فرمان یہ نہیں سنا؟ تمہارے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل نمونہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ چاروں کونا محترم ہے؟ پتا تھا. اس کے بعد بھی آپ نے کتنے کونوں کو استعلام کیا؟ 2. آپ 4 کو کیوں کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں امیر ہوں، تم نہیں بول سکتے، منع کہاں ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں. آج کل لوگ بولتے ہیں نا، وہ سب مت سمجھائیے ہم کو، حدیث ہے ہاں ہے، لیکن میرے امام صاحب غلط ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا. امیر معاویہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. امیر معاویہ کہہ رہے ہیں اے ابن عباس آپ نے سچ کہا، میں غلط. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں، حدیث آ گئی، بات ختم. آپ نے سچ کہا، غلط میں ہوں. یعنی چھوٹی چھوٹی بات بھی صحابہ دلیل ڈھونڈتے تھے. نبی نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اگر نبی نے نہیں کہا ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر نبی نے کہا ہے یہ کیا ہے اسی کو لیتے تھے، ورنہ نہیں لیتے تھے. یہی صحابہ کا ایمان ہے میرے بھائی، اور یہی طریقے پہ جو لوگ چلیں گے قیامت تک، وہی لوگ حق پر ہیں. اور ایسے ہی ہم کو کرنا ہے. کوئی آخری بدھ منائے، کوئی چلم چہلم جو کچھ منائے، منانے دیجیے. کوئی قرآن خوانی کرے، کرنے دیجیے. لوگ بولتے ہیں غلط کیا ہے؟ اللہ کے بندے، غلط یہ ہے کہ نبی نے اس کو نہیں کیا. تجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، غلط کیا ہے؟ یہ دیکھیے قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں. اللہ کے بندے ایسے تو کبھی قرآن پڑھتا نہیں، لیکن جہاں نہیں پڑھنے کا وہاں پڑھتا ہے. اب کوئی آدمی رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھ دے، آپ کیا بولیں گے؟ نماز ہو گئی؟ نہیں، رکوع میں پڑھوں گا. آپ بولے بھائی صاحب رکوع میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھے؟ بولے گا غلط کیا ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے. آپ بولیں گے نہیں غلط یہ کہ وہاں نہیں پڑھنا. دکھاؤ نبی نے کہاں منع کیا. ارے اللہ کے بندے، نبی کا نہ کہنا نہ کی دلیل ہے. نبی کا نہ کرنا نہ کی دلیل. نبی کو نہیں پتا تھا رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھا، ختم ہو گیا. نبی کے چچا انتقال کر گئے، نبی کی بیوی انتقال کر گئی، نبی کے نواسے انتقال کر گئے، نبی کے اپنے بیٹے انتقال کر گئے، نبی کی اپنی بیٹی انتقال کر گئی. نبی نے کسی کا قرآن خوانی کیا نہیں. لیکن حدیث نہیں، حدیث تو ہے لیکن ہم کریں گے نہیں. ایسا مسلمان کا ایمان نہیں ہوتا بھائیو. حدیث آ جائے سر جھکا دینا ہے. ابو کیا بولتے ہیں، امی کیا بولتی ہیں، بیوی کیا بولتی ہے، چچا کیا بولتے ہیں، بڑے محلے کے بڑے آدمی کیا بولتے ہیں، عزت اپنی جگہ پر. رسول کا مقام نہیں دیں گے کبھی نہیں. مر جائیں گے. رسول کا مقام رسول کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے. کوئی روٹھے پوری دنیا روٹ کے ایک طرف ہو جائے، آپ کو بوائیکاٹ کر دے، ہو جائیے، یہی کامیابی ہے میرے بھائیوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑیں گے. دلیل آ گئی، حدیث آ گئی، اب لیکن اگر مگر نہیں چلے گا. اور کئی باتیں ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس میں ہم لوگ اور گفتگو کریں گے کہ صحابہ کیا کرتے تھے اگر حدیث آ جاتی تھی تو صحابہ کا موقف کیا تھا. اللہ سے دعا کریں کہ جتنی باتیں ہم نے سنی اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدت توحید بھی زندہ رکھے. اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدت توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.